نہیں جائیں گے. الحمدللہ جیل کے آنے کے بعد آپ نے اپنا شعر بھی تبدیل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے کہنا چاہیے تیرے بابے تشہی کوئی نہیں میرے نبی صاحب. لا الہ الا اللہ تو پھر اسی طرح ہے، پہلے نفی ہے پھر اس بات. جی جی کیا کمال ہے. اچھا اس شعر کے حوالے سے جو ہے نا اس نے چلو یہ تو مان لیا کہ اس کی ترتیب غلط تھی. یہ کہتا جی پہلے وہ فکر آنا چاہیے تیرے بابے تشہی کوئی نہیں، پھر یہ آنا چاہیے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ اس نے چلو غلطی مان لی کہ یہ اس کی غلطی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس نے جو شعر بنایا ہے یہ شعر ہی غلط بنایا ہے. یہ بنانا ہی نہیں چاہیے. اس کا جو معاشرے پر امپیکٹ ہے وہ غلط ہے. اس کا جو امپریشن ہے وہ غلط پڑتا ہے. دین اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. اور وہ کیسے، وہ میں ثابت کر سکتا ہوں وہ کیسے. یہ کہتا ہے جی میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. اب مجھے یہ بتائے کیا اس کے اکیلے کا نبی ہے؟ جس نبی کی یہ بات کر رہا ہے وہ کسی اور کا نبی نہیں ہے. وہ میرا نبی نہیں ہے. وہ جن کے خلاف یہ بات کر رہا ہے ان کا نبی نہیں ہے. وہ نبی کو نہیں مانتے. وہ مانتے ہیں اس نبی کو. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں. اور یہ کہتا ہے میرا نبی. یہ کہتا ہے میرا نبی. اگر اس کو کہنا ہی تھا تو یہ کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ بات اس کو کرنی چاہیے تھی. یہ کہتا ہے یہ تو خود ٹھیکیدار بن گیا ہے نبی کا. میرے نبی سا کوئی ہے نہیں. یا تو یہ کہتا کہ اس کا نبی کوئی اور ہے جو اس کا ہے صرف اور کسی کا ہے ہی نہیں. اور دوسرا جو اس کا فکرہ ہے تیرے بابے تشہی کوئی نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب اس فکرے میں آپ کو کیا سمجھ آئی؟ کیا آپ نے سمجھا کہ تیرے بابے تشہی کوئی نہیں؟ بابے کون سے بابے کی یہ بات کر رہا ہے؟ کہیں پہ اس نے سپیسیفک کیا ہے کسی بابے کو کہ اس بابے کی میں بات کر رہا ہوں؟ کیا بابے سارے جو ہے نا وہ غلط تھے؟ کیا جو بزرگان دین ہیں وہ بابے نہیں تھے؟ اور کیا وہ صحیح نہیں تھے؟ اس نے تو سب کو ایک لائن میں رگڑ دیا ہے تیرے بابے تشہی کوئی نہیں. مجھے یہ بتائے کہ اگر کوئی ہمارے دین کا کوئی بزرگ ہے، کوئی صحیح کام کر رہا ہے، فرض کرو اسی کو لے لو، یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے نا، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دین کا بزرگ ہے. اب میرا یہ فرض کرو میں اس کو اپنا بابا سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، یا اس کے جو فالوور ہیں، میں تو نہیں سمجھتا، اس کے جو فالوور ہیں ان کے نزدیک تو یہ بابا ہے نا. اب وہ اس کے فالوور ہی اگر اس کو اس کے اسٹوڈنٹس ہی یہ شعر سنیں گے تیرے بابے تشہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اب شے بالکل ہی نیگیٹ کر دینا. دیکھو یہ اس طرح نہیں ہے. مسلمان کی جو حرمت ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک. بہت مقام ہے مسلمان کا، ٹھیک ہے نا. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے کوئی شے ہی نہیں. اور اللہ کے بندے تم ایک تو کمپیئر نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی کو کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا. تم کمپیئر کرنے کی تم نے کہاں سے یہ جرت کر لی؟ ٹھیک ہے، تم کسی اور طرح سے اس کی وضاحت کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو تیرے بابے تشہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے شرک پھیلایا، جنہوں نے غلط بات کی، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے ہماری نظر میں، اور وہ غلط ہے، ہم ان کو غلط کہتے ہیں. لیکن اس وجہ سے کیا تم یہ کہہ دو گے تیرے بابے تشہی کوئی نہیں؟ اب تم تو کہہ رہے ہو یہ اسپیسیفک لوگوں کو. اب جو سننے والا ہے جس کو بیک گراؤنڈ کا، کانٹیکسٹ کا ہی نہیں پتا سارا کچھ کہ کس سے کیا بات کر رہا ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ تو سب کو کہہ رہا ہے. کیونکہ ویڈیو آپ کی صرف ان تک نہیں جاتی جن کو آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہو، ویڈیو آپ کی سب تک پہنچتی ہے. تو عقل کے اندھے یہ آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ جو بات آپ کر رہے ہو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. انسان جو زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے اس کا جو اثر ہے وہ مشرق سے مغرب تک ہوتا ہے. انسان کو اپنی زبان سے الفاظ کی ادائیگی بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے کہ جو الفاظ وہ ادا کرتا ہے اس کا معاشرے پر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے، اس کا امپریشن کیا پڑ رہا ہے، آپ کی ذات کو لوگ اس تناظر میں کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور سارا کچھ. اور جہاں آپ دین کی بات کر رہے ہو، دین کے لیے آپ کوئی کاوش کر رہے ہو، وہاں تو آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کے دین پر بھی جو ہے نا وہ بیڈ امپیکٹ پڑ سکتا ہے. ہر فرعون کے لیے اللہ نے موسیٰ بھی پیدا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس مرزا منگول کے لیے احتشام سینگل میور راجپوت بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اور میں اس کو بتاؤں گا کہ کہاں پہ تم غلط ہو، اور میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا. اصلاح کر لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی وہ میں منجی ٹھوکوں گا اسی کی زبان میں اور اسی کے انداز میں، اور اس کو پھر احساس ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ انسان اپنی ان حماقتوں سے باز نہیں آیا تو میں صرف سوشل میڈیا کی جنگ تک محدود نہیں رہوں گا. میں ایکسپینڈ کروں گا اس کو، اور اپنے ساتھ حق پرست وکلا
کو جو کہ آلریڈی میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو میں شامل کر کے اس کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی تک کے لیے میں اسٹرگل کروں گا اگر مجھے ضرورت پڑی. تو میں اپنے دین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نو کمپرومائز آن دا ڈگنیٹی آف ریلیجن. مذہب میں کسی قسم کی غلطی کرنا، کسی قسم کی اس طرح گمراہی کی وجہ میں اس کو نہیں بننے دوں گا. اور کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس کو ہر دوسرے لوگ جو ہے نا وہ بالکل صحیح سمجھتے ہیں اور بالکل جو ہے نا وہ حق پر سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو اس کے ذریعے گمراہ ہوں گے وہ بدترین گمراہ ہوں گے. کوئی بھی آپ کا دوست ہے، آپ کا ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، اگر وہ غلط ہیں تو ان کو آپ غلط کہیں. میری کئی دفعہ بحث ہوتی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ بھئی جہاں تم غلط ہوگے میں وہاں غلط کہوں گا، آپ کو میں سپورٹ نہیں کروں گا، انڈیو فیور نہیں دوں گا. میں دیکھوں گا کہ تم غلط ہو، چاہے تم میرے بھائی ہو، چاہے تم میرے جو بھی ہو، چاہے تم میرے دوست ہو، جہاں تم غلط ہوگے میں وہاں تمہیں غلط کہوں گا، جہاں تم صحیح ہوگے صرف وہاں تمہیں صحیح کہوں گا. ٹھیک ہے، میں اپنی پسند ناپسند سے بات نہیں کرتا کہ میری کیا پسند ہے، میں کس سے راضی ہوں، کس سے ناراض ہوں. اگر میں انجینئر کے ناراض ہو گیا ہوں، اس سے کوئی اس کے خلاف ہو گیا تو میں اس کے خلاف ہی بات کروں گا. ایسے نہیں ہے، جہاں یہ حق پہ ہوگا، جہاں یہ رائٹ پہ ہوگا میں اس کے حق میں بولوں گا. اور اس طرح بولوں گا کہ اس طرح کے کسی ایک اسٹوڈنٹ اس کا بول نہیں سکتا، اس طرح سے بات نہیں کر سکتا جس طرح سے میں کروں گا. کیوں؟ میں حق پرست ہوں، یہ میرا دین مجھے سکھاتا ہے، انجینئر نہیں سکھاتا. شکر ہے کہ میرے جیسا بندہ تو شخصیت پرست ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو میں کیسے ایک انجینئر پرست ہو سکتا تھا. تو کچھ لوگوں کے میسیجز بھی مجھے آ رہے تھے کہ یار ہم حیران تھے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے سمجھدار جو کہ دلیل کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا، وہ بندہ کیسے انجینئر کو سپورٹ کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس سے آپ نے اختلاف کیا ہے اور اس سے آپ نے اعلان لا تعلقی کیا ہے. تو میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ بندہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 100% ہی غلط ہو، کہیں پہ وہ صحیح بھی ہوتا ہے. جہاں وہ صحیح ہو اس کو صحیح کہیں، یہی آپ کے حق پرست ہونے کی دلیل ہے اور آپ کے انصاف پسند ہونے کا بھی یہ ثبوت ہے کہ آپ اپنے دشمن کی بھی وہاں تعریف کریں جہاں پر وہ صحیح ہے، اور آپ کے دشمن کے اوپر بھی اگر کہیں ظلم ہوتا ہے آپ اس ظلم کو ظلم کہیں، اس کو برا کہیں، اس کے خلاف کھڑے ہوں اور ظالم کے خلاف جو ہے نا اعلان جنگ کرے. یہی آپ کے انصاف پرست ہونے کی اور حق پرست ہونے کی دلیل ہے. تو دوستو امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں جو ہے وہ سمجھ آئی ہوں گی، آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ لوگوں کے سامنے بہت کچھ واضح ہو گیا ہوگا، کلیئر ہو گیا ہوگا، جو کہ اس سے پہلے آپ لوگ بہت سی جو ہے نا باتوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اور وہ باتیں بھی آپ کے سامنے جو ہے نا ظاہر ہو گئی ہیں اور آپ کے سامنے حقیقت جو ہے نا وہ واضح ہو گئی ہے. تو آپ بھی اندھے بہرے گونگے نہ بنے، آپ بھی سوچے سمجھے اور خود فیصلہ کریں کہ حق کیا ہے اور حق پرست بنے، حق پر جیے، حق پر مرے. اسی میں فلاح ہے، اسی میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے اور اسی میں انسان کی بھلائی ہے. تو شکریہ، جزاک اللہ، آپ لوگوں نے میری باتیں سنی، مجھے ٹائم دیا، اور امید ہے اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور میرا مقصد ہی سوشل میڈیا پر وہ کام کرنا ہے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو، میرے مرنے کے بعد بھی مجھے فائدہ ہوتا رہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں سوشل میڈیا پر اسلام کی بات کرتا ہوں اور حق کی بات کرتا ہوں، ظلم کے خلاف بات کرتا ہوں اور اللہ کی وحدانیت کے لیے شرک کے خلاف بات کرتا ہوں. اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف، حق کے لیے، انصاف کے لیے بات کرتا ہوں. اور انصاف کے لیے جدوجہد کرنا بہت بڑی عبادت ہے. انصاف کی ایک گھڑی کئی سالوں کی، برسوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو دوستو امید ہے آپ سب مجھے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ سب لوگ جو ہے نا سمجھ گئے ہوں گے کہ حقیقت کیا ہے. تو دوستو میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ، اللہ نگہبان، شکریہ.